بیسیکلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہ اس علاقے کا ہمارے سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور گلگت سے لے کے حسن ابدال تک، گلیات اور مظفر آباد تقریباً 8.5 ملین پاپولیشن جو ہم اس کو ڈرین کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں۔ ہم جو بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بہتر سے بہتر کریں اپنے ریسورسز کے اندر، اور جتنا روز بروز پیشنٹس کا ورک لوڈ بڑھ رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہماری کچھ کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ادارے کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا، جیسے آپ لوگوں نے یہ ایک ایشو ہوا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں کچھ لوگوں کو انجیکشن لگنے سے 9 لوگوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو حقائق بتا سکیں اور آگے کس طرح سے پروسیڈ ہوگا وہ بتا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایوب انتظامیہ اور بورڈ آف گورنرز کیا ایسے انتظامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کیئر انشاءاللہ تعالی امپروو ہوگی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ انتظامیہ جو بی او جی، اس کے ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم نے کام شروع کیے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ اگلے 6 مہینوں میں ان کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ اسپتال انشاءاللہ تعالی مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں ہمارے جو ہاسپٹل ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ ڈیٹیلز بتائیں اور اس کے بعد سوال جواب جو بھی ہوں تو کریں۔ ندیم صاحب اس سلسلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا اور پھر ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ ہمارے پاس 9 مریض آئے جولائی کے مہینے میں، اور یہ وہ مریض تھے جن کو نظر بینائی میں کمی کی شکایت تھی، اور یہ اس سٹیج پہ تھے کہ ان کو بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس کے لیے ایک آخری ہمارے پاس طریقہ علاج ہوتا ہے کہ ان کو آنکھ میں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے، انجیکشن ایواسٹن۔ تو 9 مریضوں کو یہ انجیکشن لگا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ انجیکشن پہلی مرتبہ لگا، میجورٹی مریضوں کو یہ انجیکشن اس سے پہلے بھی لگتا رہا ہے اور ان کو اس سے افاقہ بھی ہوا، اور اسی لیے وہ دوسرے اور تیسرے انجیکشن کے لیے ہمارے پاس ہی آئے۔ اس انجیکشن کو لگانے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور پھر میں ڈاکٹر ساجد صاحب چونکہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں تو وہ اس میں ایڈ کریں گے، لیکن مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ جو پروٹوکولز تھے انہوں نے سب کو فالو کیا۔ جس طرح پہلی، دوسری یا تیسری انجیکشن انہی مریضوں کو پہلے لگاتے رہے، اسی پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے یہ والا انجیکشن بھی لگا۔ انجیکشن لگا، کچھ مریضوں کو دوسرے ہی دن سے ہمارے پاس کچھ شکایت کے ساتھ آنا شروع ہو گئے، کچھ کو درد ہوا، کچھ کو کچھ اور علامات تھی۔ جیسے ہی یہ مریض ہمارے پاس ہسپتال میں آئے، ان کو ایڈمٹ کیا گیا، اور ان کو جو بھی سٹینڈرڈ طریقے ہیں ٹریٹمنٹ کے اسی پہ ڈالا گیا، اور وہ ان کا علاج امیڈیٹلی ہمارے آئی وارڈ میں شروع ہو گیا۔ 1 2 3 دن اس میں گزرے، کیونکہ علاج یک دم سے تو اثر نہیں کرتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحبان ان کو آبزرو کرتے رہے، لیکن جیسے ہی کچھ ٹائم ہوا انہوں نے محسوس کیا کہ علاج جو ہم کر رہے ہیں اس کا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور جس سے مریض مکمل طور پہ ان تکالیف سے نجات حاصل کرے۔ تو پھر پروفیسر صاحبان نے اور ہم نے انتظامیہ نے بیٹھ کے میٹنگیں کی، مشورہ کیا کہ اس پہ بہتر ہوگا کہ ہم ایک سیکنڈ اوپینین لیں۔ ہر ہسپتال میں ہر سہولت موجود نہیں ہوتی ہے، کچھ اسپیشلائزڈ قسم کے ٹریٹمنٹ اور کیئر ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ ہوتے ہیں اور کسی جگہ نہیں ہوتے۔ تو اس میں بھی ایک علاج کا طریقہ ایسا تھا جو ATH میں نہیں تھا، باقی کئی جگہوں پہ ہم نے جب سروے کیا تو کہیں پہ اویلیبل تھا۔ مسئلہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ کووڈ کے دن تھے اور تمام ہسپتالوں میں الیکٹیو سروسز بند تھیں، لیکن ہم نے کوشش کی، پشاور ہم نے رابطہ کیا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں،
حالانکہ وہاں پہ آپریشن تھیٹر بھی بند تھے الیکٹیو سرجریز کے لیے، اور باقی نارمل روٹین کی سروسز بھی بند تھی. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے لوگوں کو تکلیف تھی، اور ہمارے 9 مریض ایسے تھے جو تکلیف میں تھے اور جن کا ہمیں انتہائی دکھ تھا، کیونکہ ان کے علاج کا جو پہلا سٹیپ تھا جس میں ان کو یہاں پہ انجیکشن لگایا گیا تھا، ان سے تکلیف ہوئی. اور یہ ایک آبویس بات ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے مریض کو اس کے علاج سے تکلیف پہنچے. وہ اسی مقصد سے کوئی علاج شروع کرتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں بہتری لائے، اور اس کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس سے نجات ملے. ہم ایز ATH پورا ادارہ اس پہ انتہائی غمزدگی ہے. ہمیں بہت افسوس ہوا تھا کہ یہ مسئلہ پیش آیا، اور کوئی بھی اگر آنکھ تو بہت قیمتی چیز ہے، اگر معمولی انجیکشن سے بھی کسی مریض کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ درد ڈاکٹر کو ہی ہوتا ہے کہ اس کے انجیکشن لگانے سے، اس کے بہتر ارادے سے کسی مریض کو کوئی معمولی سا بھی تکلیف پہنچے. ہم نے کوشش کی کووڈ کے دنوں میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ سے ہم نے رابطہ کیا. وہاں پہ پروفیسر صاحبان سے ہم نے اور ایون ہمارے پروفیسر صاحبان نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسکشنز کی، ایک مریض کی سچویشن کو ڈسکس کیا. پھر ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اگر کسی کو سرجری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپریشن تھیٹر کھولنا پڑیں گے، جو کہ الیکٹیو سرجری کے لیے بند تھے. یہ سارے انتظامات ہم نے کیے، اس میں 1-2 دن لگے، اور پھر ہم نے ان مریضوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس شفٹ کیا. ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہر قسم کی سہولت دیں، ایون یہاں تک کہ ہم نے ٹرانسپورٹیشن بھی پرووائڈ کی. وہاں کی انتظامیہ سے بات کی کہ ان کو خصوصی سہولت دے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں. بلکہ ہم نے تو ان کو یہ تک کہا کہ اگر آپریشن پہ کوئی خرچہ آتا ہے تو وہ آپ مریض پر برڈن نہیں ڈالیں گے، وہ آپ ہمیں بتائیں گے، اور پھر ہمارے پروفیسر صاحبان اور انتظامیہ اس کو لک آفٹر کرے گی. ان کا وہاں پہ علاج ہوا، جس قسم کی علاج کی ضرورت تھی، کچھ کو آپریشن کی ضرورت تھی، کچھ کو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، تو اسی مریض کی حالت کے مطابق وہ علاج ہوا. اور پھر ان میں سے کچھ کو ہمارے پاس کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے لیے واپس بھیج دیا گیا. یہ علاج جو بھی ریکوائرڈ تھا وہ ہو گیا. کچھ کو افاقہ ہوا ہوگا، کچھ کو زیادہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمیں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مریض اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں جیسے میری اور آپ کی ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا، ان مریضوں کو نظر کی تکلیف پہلے سے تھی، اور یہ ایک آخری ٹریٹمنٹ کا ذریعہ تھا کہ اگر یہ انجیکشن ہم ان کو لگا دیتے ہیں تو اللہ ان کو شفا دے. یہ بھی چانس ہے کہ اگر اس قسم کا انجیکشن ان کو نہ لگے تو امکان اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہی امکان ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ نظر ختم ہو جاتی ہے. اسی ارادے سے یہ انجیکشن لگا، اور پورے پروٹوکولز کے ساتھ لگا جو اس کا سٹینڈرڈ طریقہ ہے. اس میں مریضوں کی سہولت کا ہم نے بھرپور خیال رکھا. اس میں ہماری پھر میٹنگز ہوئیں ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیول پہ، کمشنر صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کچھ ہدایات دی ہمیں کہ ان کے لیے آپ ایک فوکل پرسن نامینیٹ کریں ہاسپٹل کے لیول پہ. تو ہم نے ہاسپٹل کے لیول پہ ایک فوکل پرسن نامینیٹ کیا تاکہ یہ اگر گھر میں بھی ہوں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو یہ ڈائریکٹلی ہمارے ہسپتال کے فوکل پرسن کے ساتھ رابطہ کر سکیں، اور ان کو بر وقت کوئی بھی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہو، وہ مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، ایڈمنسٹریشن کے لیول کی ہو، یا طبی سہولت کے حوالے سے ہو، تو وارڈ میں ایک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور ایک کلینکل وارڈ کی طرف سے ہم نے فوکل پرسن بنا دیا تاکہ ہم ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کر سکیں.
اس حوالے سے ہمارے بورڈ آف گورنرز کو بھی ہم تقریباً ویکلی بیسس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں، اور انہوں نے اس میں خصوصی دلچسپی لی کہ ان کا ہر قسم کا خیال رکھا جائے، اور وہ ہمیں ہدایات دیتے رہیں اور ہم اسی طرح کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے بورڈ آف گورنرز کے ممبرز حیات ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل جب آئے تو باقاعدہ انہوں نے ایک فارمل ملاقات کی ان مریضوں کے ساتھ اور ان کے اٹینڈنٹس کے ساتھ، اور ان کو سنا، بہت تفصیل کے ساتھ سنا، اور جو ان کے مطالبات تھے جن میں ٹریٹمنٹ کے علاوہ ایک یہ بھی تھا کہ ان کو کمپنسیشن دلائی جائے، تو بورڈ آف گورنر نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کے لیے حکومت کے ساتھ اپنی طور پہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو مناسب کمپنسیشن بھی مل جائے۔ استعفوں کے حوالے سے کلیریفیکیشن یہ ہے کہ جب ہماری اسپیکر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس پروسیس کو شفاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر صاحب نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا کہ اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری اثر رسوخ کی وجہ سے شاید یہ انکوائری امپارشل اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو ان کے الفاظ ہیں، میں والنٹیرلی ریزائن کر لیتا ہوں۔ آنریبل اسپیکر صاحب واز کائنڈ انف، انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ہم ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں اور وہ کمیٹی کے ساتھ آپ تعاون کریں اور اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کریں۔ تو استعفیٰ بالکل نہیں دیا گیا ہے، ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر صاحب اسٹل ورکنگ، اور نہ میں نے دیا ہے، میں بھی ایز ہاسپٹل ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ نہ کسی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ استعفیٰ دیں۔ ڈیمانڈ مشتاق غنی صاحب نے آپ سے کی ہے، ویڈیو موجود ہے، اس میں مشتاق غنی صاحب کہہ رہے ہیں، نام لے رہے ہیں کہ یہ بندے مستعفی ہو جائیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ؟ وہ ایک خاص ایک حصہ ہے نا ویڈیو کا، اس سے پہلے اور اس سے بعد بھی باتیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایکسپلین کروں؟ بجٹ کے حوالے سے آپ دوسرا سوال بتائیں نا جی۔